ناول تصویر قسط نمبر 3۔ وہ صبح بہت خوشگوار تھی۔ سورج کی تپتی کرنوں کو ٹھنڈی ہوا نے مدھم کر رکھا تھا۔ کھڑکی سے باہر نظر آتے درخت پر چڑیا اپنے گھونسلے پر پہرا دے رہی تھی۔ وہ اپنے انڈے کی حفاظت کر رہی تھی۔ ہر آفت سے، ہر طوفان سے وہ اس انڈے کو اپنے پروں کے سائے میں رکھے ہوئے اسے چلتی ہوئی تیز ہوا سے بچا رہی تھی۔ لیکن ہوا کی شدت میں اضافے کے باعث تنکوں سے بنا یہ گھونسلہ بکھرنے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بکھرتا، چڑیا اپنے انڈوں کو چونچ میں دبائے اڑ گئی۔ وہ کب تک وہاں ٹکی رہتی؟ وہ کب تک ہوا کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ ایک وقت آتا جب اسے ہی جانا پڑتا، مگر وہ وقت نقصان لاتا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ اڑ گئی۔ تنکوں پر مشتمل اس گھونسلے کو ہوا نے تار تار کر دیا تھا۔ چڑیا اڑ گئی تھی اور ہوا کا مقابلہ کرتی دوسری طرف جا رہی تھی۔ کھڑکی کی دوسری سائیڈ پر وہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی ہوا کے بہت زیادہ تیز ہونے سے پہلے اپنے گھونسلے یعنی اپنے ملک کو بچانا تھا۔ وہ طوفان آنے سے پہلے یہ کام کر لینا چاہتا تھا، مگر طوفان کی آمد کی اطلاع اسے موصول ہو چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ قبل ایک ایجنٹ اس کے آفس میں آیا تھا۔ سر، ہمیں اس ایجنٹ کی خبر ملی تھی اور ہم وہاں گئے تھے، مگر وہ ہمارے آنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ آنے والے ایجنٹ نے سر جھکا کر اطلاع دی، جب تم لوگوں کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی تو میرے سامنے کیوں آتے ہو؟ کبھی تم نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی؟ اپنے غصے کی تاب نہ لاتے وہ دھاڑا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں اب کوئی بری خبر نہیں سننا چاہتا۔ کام نہیں ہوتا تو گھر بیٹھ جاؤ، اپنی بیویوں کی مدد کرو، بیچاری سارا دن کام کرتی ہیں۔ بلڈی یوز لیس، اس نے غصے میں چیختے ہی بات مکمل کی۔ وہ چپ چاپ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اب اگر وہ کچھ اور کہتا تو یش میرا اس کا قتل کر دیتا۔ دور جاتی چڑیا کو دیکھ کر وہ یہ سب سوچ رہا تھا۔ اس صبح اسے طوفان کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ دن رات میں تبدیل ہوا اور پھر آدھی رات، پھر تہجد کا وقت، وہ وقت جب اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی طرف پکارتی ہے۔ رزق مانگو مجھ سے میں دوں گا، اولاد مانگو مجھ سے میں دوں گا، ہدایت مانگو مجھ سے میں دوں گا، بخشش مانگو مجھ سے میں دوں گا، غرض ہر چیز۔ یہ مدت ختم ہوئی اور فجر کی اذانوں نے تمام جہان میں ایک چاشنی سی بکھیر دی۔ یہ مدت بھی ختم ہوئی اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ سورج کے آتے ہی دنیا بھی اٹھ گئی تھی۔ ایجنٹ وائٹ ہارس بھی اٹھ چکا تھا۔ آج اس کے مشن کا دوسرا مرحلہ تھا۔ آج اس نے ایک دوسرے ایجنٹ سے ملنا تھا جو اسے بیس کے بارے میں تمام انفارمیشن دے گا۔ 10 بجے تک تیار ہو کر وہ مقررہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایجنٹ پہلے سے وہاں موجود تھا، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ واش بیسن سے ہاتھ دھو رہا تھا اور اتنے میں وائٹ ہارس ایک 2% ٹیبل منتخب کر چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ایجنٹ سلیم ہوں، بہت مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ ایک آدمی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اور فوراً اپنا تعارف کروایا، ہاتھ آگے بڑھایا، جسے وائٹ ہارس نے نہیں تھاما۔ سوری، سفید گھوڑا ناسمجھی سے بولا۔ کم آن، کیا ہو گیا ہے؟ ہم ISI کے ایجنٹس ہیں یار، اس نے دوبارہ سے کہا۔ وہ اپنا اگنور شدہ ہاتھ واپس کر چکا تھا۔ وہ عجیب ایجنٹ تھا، بہت عجیب۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ایجنٹ؟ کیا ISI؟ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یوسف چڑھ کر بولا۔ ایجنٹ ویوان، یہ تم ہو نا؟ اسلم نامی شخص نے دوبارہ سوال کیا۔ وہ عجیب مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ یوسف کو اس کی مسکراہٹ سے شدید کوفت ہوئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کسی غلط بندے کے پاس آ گئے ہیں۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کیفے سے باہر چلا گیا۔ سلیم نامی ایجنٹ کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ بھی اٹھ چکا تھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سفید گھوڑا اپنے قدموں کو تیزی سے بڑھاتا ہوا پہلے اس بازار سے نکلا اور پھر چلتا چلتا پاس بنے کھیتوں میں آ گیا۔ سلیم ہنوز اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سبز گھنے گہرے سایہ دار درخت کی اوٹ میں وہ بیٹھ گیا۔ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اسے سکون آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کندھے پر خارش کرنے کے سے انداز میں بڑھایا، مگر پیچھے سے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر آگے دھکیلا۔
وہ ہڑبڑا کر نیچے گر گیا۔ جس کی امید تھی وہی ہوا۔ سلیم نامی بے وقوف اور ناتجربہ کار شخص جو خود کو ایجنٹ سلیم کہہ رہا تھا، زمین پر گر چکا تھا۔ سفید گھوڑے نے آستین میں چھپا چاقو نکالا۔ بھگوان کے لیے مجھے جانے دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ واقعی ناتجربہ کار تھا، شاید وہ ایجنٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ ایجنٹ کبھی اس طرح بات نہیں کرتا جس طرح وہ کر رہا تھا۔ اپنا اصلی نام تو وہ بھول ہی جاتے ہیں جب وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، مگر یہ بندہ اپنا نام سلیم بتا رہا تھا تاکہ یوسف کو یہ تاثر دے سکے کہ وہ مسلمان ہے۔ جیسے سفید گھوڑا اس کی طرح بے وقوف تھا، وہ کیسے کھلم کھلا عیسائی کا نام لے رہا تھا۔ ایک ایجنٹ ایسی غلطی کبھی نہیں کرتا۔ تو پھر کس کی غلطی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ یہ را کی غلطی ہے، وہ بولا۔ اب وہ تو اتنے بے وقوف بھی نہیں کہ تم جیسے کو ایجنٹ بنا کر بھیجیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ میں سچ، وہ تڑپ کر بولا۔ اس سے پہلے ہی سفید گھوڑے نے چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بتاؤ گے یا میں؟ سفید گھوڑے نے پھر غصے سے کہا اور چاقو کا دباؤ بڑھایا۔ وہ تمہارے مالک ہیں نا، انہوں نے جس گھر میں رہتے ہو، انہیں تم پر شک ہے کہ تم پاکستانی ایجنٹ ہو۔ وہ بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، تو انہیں خبر ملی تھی کہ ایک پاکستانی جاسوس بھارت آیا ہے، تو انہیں لگا کہ وہ تم ہو۔ پتہ نہیں کیسے لگا انہیں، تو انہوں نے بس اپنا شک دور کرنے کے لیے مجھے یہ کرنے کو کہا۔ میں بھی ان کے گھر کا ہی ملازم ہوں۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں اکیلا ہوں اس دنیا میں، میرا کوئی اور نہیں، بھگوان کے لیے جانے دو۔ وہ تڑپ رہا تھا، چاقو اس کی گردن پر ہی تھا۔ کچے کھلاڑی کو بھیج دیا۔ عجیب بات ہے، وہ خود بھی آرمی سے تھے تو ایسی غلطی کیوں کی؟ اس عمر میں بڈھا پاگل ہو گیا ہے شاید، اس نے سوچا۔ اچھا تو یہ بات ہے، خیر اب تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں کوئی ایجنٹ نہیں، جو کہ سچ ہے۔ میں کراٹے کلاس لیتا تھا، اسی لیے تمہارا وار پکڑ لیا۔ اگر تم نے کچھ غلط کہا تو میں اور تم تو ایک گھر میں ہی رہتے ہیں۔ وہ مسٹیریس لہجے میں بولا۔ سلیم نامی نوکر سمجھ چکا تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں نہیں بچوں گا۔ جھوٹ نہیں، سچ بولا تو چلو میرے آگے آگے، سیدھا گھر، ورنہ تم ابھی میرا ایک روپ دیکھ ہی چکے ہو۔ وہ اٹھا اور چلنے لگا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ سفید گھوڑا اگر چاہتا تو اس کا کام تمام کر دیتا، لیکن سلیم اگر آج واپس نہ جاتا تو شرما کا شک پکا ہو جاتا اور پھر اسے ایک نیا کور تلاش کرنا پڑتا۔ اسی لیے وہ یہ کام خود کو شرما کی نظروں میں کلیئر کرنے کے بعد کرے گا۔ اسے امید تھی کہ اس کا را سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر آج کا دن ضائع ہو چکا تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ کلین فون، وہ فون جو خفیہ ایجنٹس استعمال کرتے ہیں، یہ ٹریس نہیں ہو سکتا، سے اپنے ساتھی ایجنٹ کو پیغام ارسال کر چکا تھا کہ آج مشکل ہے۔ دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے نے اپنے اندر سمیٹ لیا، اور اس رات کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے آسمان میں موتیوں کی صورت تارے بکھرے پڑے تھے جو اندھیرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلائے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے نظر آتے چاند نے اس ستاروں کے بکھیرے کو مزید خوبصورت بنا دیا، یوں جیسے بادشاہ کے گرد تمام لوگ گھیرا ڈالے کھڑے ہوں۔ رات کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی عروج پر تھی۔ وہ بھی کسی شہزادے کی مانند لگ رہی تھی، میرون رنگ کے ڈریس میں موجود، ہلکا سا میک اپ کیے، آف وائٹ سمپل سے ہیل پہنے جس پر پازیب کی طرح ایک موتیوں کی لڑی جڑی تھی، کمر تک آتے بالوں کو کھلے آبشار کی طرح بہنے کے لیے چھوڑے اور صرف اوپر سے کچھ بالوں کو چھوٹا سا اسٹائل بنائے، وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہائے ماشاءاللہ، میں کتنی پیاری ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں کے گرد پھول کی طرح بنائے وہ مسکرا کر اپنی تعریف کر رہی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی، خوبصورت پری۔ آج تو وہ سڈیر مجھے دیکھتے ہی جلنے لگے گا۔ آخر کو میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، وہ ایک ادا سے بولی۔ پتہ نہیں کیوں اسے مراد کا خیال آ گیا تھا اور وہ دونوں کا موازنہ کرنے لگی۔ حالانکہ وہ لڑکا تھا اور یہ لڑکی، مگر خیر عورت ذات کو بھی کبھی کوئی سمجھ سکتا ہے کیا؟ اوہ ایک چیز تو بھول گئی،
بھلا ابھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بیڈ پر پڑے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ لے آئی اور اسے اپنے گردن کے گرد باندھ لیا۔ ہاں، اسی کی کمی تھی۔ اب وہ دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی ڈرائیو کرے گی تو کتنا عجیب لگے گا نا۔ میں آج گاڑی منگوا لیتی ہوں۔ اسے اپنی تیاری خراب ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے اس نے گاڑی منگوانے کا سوچا۔ دروازہ کھلا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ آپی، آپ تو جیسے اپنے ولیمے پر جا رہی ہیں، اتنا تیار کیوں ہو رہی ہیں؟ اسد نے آتے ہی شرارت سے کہا، حالانکہ وہ ایمان کو دیکھ کر متاثر ہوا تھا، پر وہ بھائی ہی کیا جو اپنی بہن کی تعریف کر دے۔ بدتمیز لڑکے، ڈنر پر ہی جا رہی ہوں، کوئی زیادہ تیار نہیں ہوئی، اتنا چلتا ہے۔ وہ خفگی سے بولی، امی بلا رہی ہیں، ڈنر پر جانا ہے نا، جلدی کریں۔ لفظ ڈنر پر زور دیتے وہ بولا اور ایمان کی گھوری وصول کرتا نیچے چلا گیا۔ وہ فون پر گاڑی منگوا چکی تھی۔ امی، گاڑی آنے والی ہے، 2 منٹ تک، جلدی کریں۔ سلمیٰ گھر کی چابی لینے اپنے کمرے میں گئی تھیں۔ پورچ میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ چند منٹوں بعد گاڑی آ چکی تھی۔ گاڑی منگوانے کے حوالے سے ایمان اماں کو پہلے ہی ٹھنڈا کر چکی تھی۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ چادر درست کرتی باہر آ گئی۔ اسد اور سلمیٰ بھی موقع کی مناسبت سے تیار ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، پر یہ خوشی دائمی نہیں تھی۔ دائمی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر انسان کیوں ہر چیز سے دل لگا لیتا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھی موبائل پر ٹک ٹک کر رہی تھی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار میں تھی۔ چند منٹ موبائل پر لگے رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا۔ وہ اٹھی اور الماری کھولی، لال رنگ کا ایک جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ خوشگوار موڈ میں تھی۔ آج تو اس نے بال بھی کرل کر لیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ رہبر کو یہ پسند ہے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور وہ تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ خوبصورت سی شائستہ کو دیکھ کر اس کی تھکاوٹ رفع دفع ہو گئی۔ وہ مسکراتا اس کے پاس آیا اور اس کے آدھے بال پکڑ کر آگے کر دیے۔ شائستہ شرمانے لگی۔ آپ فریش ہو لیں، کھانا ریڈی ہے، شائستہ نے کہا تو وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا چلا گیا۔ ڈائننگ روم میں وہ آئی اور کھانا لگایا۔ 3-4 منٹ بعد رہبر بھی تازہ دم ہو کر وہاں آ گیا۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ رہبر، آپ خوش ہیں نا؟ شائستہ نے دل میں آئے سوال کا اظہار کیا۔ ہاں، آبویسلی، اس نے خوشی سے شائستہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ اسے کیا کہتا کہ وہ اس سب کے لیے تو یہاں نہیں آیا تھا، یا شاید وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ عجیب کشمکش تھی۔ جو اس کا مقصد تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کے درمیان محبت آ گئی۔ وہ شائستہ سے محبت کرنے لگا تھا، اس کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کو خوش رکھنا چاہتا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر دوسری جانب اس کا مقصد تھا۔ وہ کسی صورت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ مر جاتا یا مار دیا جاتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مقصد پورا ہوتا ہے یا محبت۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہو اور ہم اسے فوج میں بھیجیں، شائستہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اگر بیٹی ہو گئی تو؟ رہبر نے سوال کیا۔ تو اسے بھی، میں چاہتی ہوں میری بیٹی بھی بہت بہادر ہو، اسٹرانگ ایز آئرن، شائستہ پرجوش لہجے میں کہہ رہی تھی۔ رہبر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ واقعی اس کے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ مزید چند باتیں کرنے کے بعد وہ سو گئے۔ یہ وقت رہبر کے لیے فیصلے کا وقت تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ہوم۔ جنت بہت اپنائیت سے ایمان اور اس کی فیملی سے ملی۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ وہ مصافحہ کرنے کے بعد اندر آ گئے۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ سب باتوں میں مشغول تھے، لیکن ایمان کی نظریں آس پاس کسی وجود کی تلاش میں تھیں۔ اتنے میں عامر شیرازی لاؤنج میں آئے اور اجتماعی سلام کیا۔ ایمان اور اسد کو سر پر پیار دیا اور جنت کے برابر صوفے پر بیٹھ گئے۔ مراد بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ چند باتوں کے بعد سلمیٰ نے جنت سے پوچھا، ہائے امی، آپ کتنی عقل مند ہیں، کتنی اچھی ہیں، میرے دل کا سوال پوچھا۔ وہ سڑیل شوخا آئے تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، آ بھی جاؤ۔ ایمان نے دل میں سوچتے ہوئے امی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اوپر اپنے روم میں ہے، بس آتا ہی ہوگا۔
جنت کے اتنے کہنے پر سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی۔ بے ساختہ سب نے اس طرف دیکھا۔ وہ بلیک شلوار قمیص میں ملبوس شلوار، جوتوں سے تھوڑی اوپر کیے، چہرے پر ہلکی داڑھی، کلائی کی گھڑی پہنے اور پاؤں میں براؤن کلر کی سینڈل پہنے چلتا آ رہا تھا۔ مراد نے آ کر سب کو سلام کیا۔ سلمیٰ نے اٹھ کر اسے پیار کیا۔ ایمان کو بھی اس نے اسپیشل سلام کیا۔ ایمان نے بھی جواب دیا۔ دوسری طرف اس کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسے کیسے پتا کہ بلیک میرا فیورٹ کلر ہے؟ ایمان نے دل میں سوچا۔ ویسے آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ایمان کے ہاتھ میں پکڑے فون پر ہلکی سی سنسناہٹ ہوئی تو کسی ان نون نمبر سے آیا میسج پڑھ کر اس نے بے اختیار سر اٹھا کر مراد شیرازی کو دیکھا۔ مراد سر نیچے رکھتے ہوئے ہی مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی ہے۔ آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ ایمان نے رپلائی کیا۔ میرے پیشے کے لوگوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس نے لکھا، مگر وہ آگے فارورڈ نہ کر پایا۔ شاید وہ ابھی ایمان کو اس سے جڑے رازوں سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میسج مٹا دیا۔ اب وہ کچھ اور لکھ رہا تھا۔ وہ ڈیڈ نے آپ کا کارڈ دیا تھا تو اس پر مینشن تھا۔ مراد کا جواب آیا، اچھا، میں بڑوں کی باتوں سے بور ہو رہی ہوں، مجھے اپنا گھر ہی دکھا دیں۔ ایمان نے پھر میسج بھیجا، جس پر ہنوز اسکرین پر دیکھتا مراد بے ساختہ ہنس دیا۔ ایمان کے علاوہ کسی نے اس کی ہنسی نہیں دیکھی تھی۔ سب اپنی دنیا میں مگن تھے اور وہ اپنی۔ میں نے ایسا کیا کہا جو آپ ہنس رہے ہیں؟ ایمان نے میسج بھیجا۔ وہ اس کے انداز کی خفگی آگے بنی ایموجی سے سمجھ سکتا تھا۔ موم ڈیڈ، آپ لوگ باتیں کریں، میں ایمان اور اسد کو گھر دکھاؤں؟ مراد نے صوفے سے اٹھ کر کہا اور وہ تینوں گھر کی سیر کو چل پڑے۔ مراد نے انہیں اپنا سارا گھر دکھایا، اپنا کمرہ اور اپنی اسٹڈی بھی۔ وہ دونوں دیکھ کر بہت امپریس ہوئے۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آ گئے اور اتنے میں کھانا لگ چکا تھا۔ مراد اور ایمان بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ خیر، کھانا کھانے اور مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ دونوں فیملیز ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھیں۔ سلمیٰ نے بھی جاتے ہوئے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، جسے جنت نے خوش دلی سے قبول کیا۔ مراد خود ان کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ ایجنٹ 7 بتا رہا تھا کہ تم مشکل میں ہو۔ پاکستانی ایجنٹ ہینڈلر یعنی کرنل نے یوسف سے پوچھا۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کے مالک نے بس اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک انتہائی بے وقوف بندے کو بھیجا تھا۔ میں اسے ٹھکانے لگانے ہی جا رہا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ یوسف نے تمام صورتحال کی اطلاع دی۔ چلو اچھا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، اپنا خیال رکھنا وائٹ ہارس، کرنل نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ وہ اسے یوسف ہی بلاتے تھے، پر جب انہیں اس کی زیادہ فکر ہوتی تو وہ اسے وائٹ ہارس کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلا اور اپنے ہدف کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے نیچے سے اسے روشنی دکھائی دے رہی تھی، یعنی اندر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، کون؟ اور جواب سے پہلے ہی وائٹ ہارس نے دروازہ کھول دیا۔ کھلے دروازے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا، وہ 2 قدم قریب آیا۔ ہاں، تو جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہو، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، اور اس کا ہدف خوف کے مارے اور پیچھے ہٹا۔ وہ قریب آیا۔ نہیں، میں نے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ گھر آ کر اس نے وائٹ ہارس کی ہدایت کے مطابق ہی شرما کو سب کچھ بتایا تھا، مگر وائٹ ہارس اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ مستقبل میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ اسے یہاں مزید 2 یا 3 دن رہنا تھا۔ اس عرصے میں وہ کوئی مصیبت مول نہیں لے سکتا تھا۔ رامو نامی نوکر کی لاش کو پچھلے باغ میں کھودی گئی قبر میں ڈال کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ تمام ثبوت جیسے خون کے دھبے وغیرہ صاف کر چکا تھا۔ میرا ایک بسکٹ کہاں گیا؟ ایمان نے بسکٹ کا خالی پیکٹ دیکھتے حیرت سے پاس بیٹھے اسد سے سوال کیا۔ خود ہی کھایا ہے آپ نے ابھی؟ اسد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بسکٹ کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ نہیں، میں نے تو نہیں کھایا، پتہ نہیں، مجھے یاد ہی نہیں، وہ الجھ کر بولی۔ کہاں گم ہیں آپ ہی؟ اب وہ بسکٹ کھا چکا تھا، بغیر آواز کے۔
کہیں نہیں، اتنا کہہ کر وہ لائٹ آف کر کے اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ اسد اپنے پلنگ پر لیٹا تھا، اس کا سائیڈ لیمپ جل رہا تھا۔ ایمان نے آنکھیں بند کی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ چکا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ اندھیرا اجالے کی مانند تھا۔ وہ اپنے اور مراد کے درمیان ہونے والی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ویسے تعریف کے لیے شکریہ، آپ اتنے بھی سڑیل نہیں جتنا میں آپ کو سمجھتی تھی۔ بالکونی میں کھڑے دونوں سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ جب ایمان بولی، وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں سڑیل تو بالکل نہیں، میں بہت خوش اخلاق ہوں، بس شاید کبھی کبھی ہو جاتا ہوں۔ اس دن فلائٹ میں بس میرا موڈ خراب تھا تو اس لیے سوری۔ مراد نے اس دن والی بات پر معذرت کی۔ اچھا چلے چھوڑیں، ذرا رکی، ویسے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے اور آپ خود بھی۔ آخری جملہ اس نے منہ میں کہا۔ مراد سن چکا تھا مگر انجان بنا رہا۔ مراد ایک بار پھر ہنس دیا۔ شکریہ، ہنسی پر قابو رکھتے ہوئے بولا۔ ایمان دوبارہ خالی سڑک کو دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مراد نے سوال کیا۔ ایمان کے لیے یہ سوال تھوڑا غیر متوقع تھا۔ اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب تو سمجھ چکی تھی مگر بظاہر انجان بنی رہی۔ مراد ہنوز مسکرا رہا تھا۔ کبھی سوچا نہیں، ایمان نے کہا۔ اسد بالکنی سے باہر تھا، اس لیے ان دونوں کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ اچھا تو اب سوچ لیں، مراد نے جیسے تجویز پیش کی۔ جب کوئی اچھا لڑکا ملے گا تو کر لوں گی شادی، عام سے لہجے میں بولتے اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے مجھے سارے بہت اچھا لڑکا کہتے ہیں، اچھا پر زور دیتے مراد نے محظوظ لہجے میں کہا تو ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے اپنی نظروں کے احاطے میں لیے ہوئے تھا۔ ایمان کو یاد آیا کہ اس دن شاپنگ سے واپسی پر امی نے بھی کہا تھا کہ مراد بہت اچھا لڑکا ہے۔ نظروں کا ٹکراؤ چند ساعتیں چلتا رہا اور پھر ان دونوں نے ایک فلک شگاف قہقہ لگایا جس پر دور بیٹھے اسد نے انہیں دیکھا۔ چلیں پھر، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ ایمان کا لہجہ بھی ویسا ہی تھا۔ وہ دونوں اب خاموشی سے باہر سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اظہار محبت ہو چکا تھا۔ وہ دل کے کسی کونے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے مگر کبھی ظاہر نہ ہونے دیا یا شاید موقع ہی نہ ملا۔ آج اس خوبصورت رات میں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی امانت تصور کر چکے تھے۔ کیونکہ محبت امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت کرنے والوں کو یہ تباہ کر دیتی ہے۔ یہ محبت کا بدلہ ہوتا ہے اور جو اس کا خیال رکھیں اسے پاک رکھیں تو وہ انہیں محبت کے آخری درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ محبت کا آخری درجہ نکاح ہے۔ انہی خوبصورت پہلوؤں کو یاد کرتے ہوئے وہ سو گئی۔ خوبصورت رات میں وہ پل، لمحہ بہ لمحہ سرکتے وہ پل، خوشبوئیں سموئے وہ پل، محبت لٹاتے وہ پل، گواہ ہیں وہ پل، گواہ ہیں وہ پل، وہ پل۔ باب نمبر 5 حیوان۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دنیا بیدار ہو کر سورج کی کرنوں کا مقابلہ کرتی ہوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ ویوان بھائی، آپ میرے ساتھ بیڈمنٹن کھیلیں گے؟ شرما ولا کے لان میں روہن اپنے والد آکاش کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انیکسی سے نکلتے ویوان پر نظر پڑی تو وہ پکار اٹھا۔ دور کھڑی ہیما بھی اس طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ویوان، ایجنٹ وائٹ ہارس نے ایک نظر مسٹر شرما کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے اور میدان میں آ گیا۔ 15-20 منٹ کھیلنے کے بعد وہ اندر جانے لگا کہ مسٹر شرما اس کے قریب آئے۔ تم تو بہت اچھا کھیلتے ہو۔ اپنے وقت میں بھی بیڈمنٹن کھیلتا تھا۔ جب ہم کالج میں تھے تو میں اپنی ٹیم کا کیپٹن تھا۔ ہم نے دوسرے کالج کے خلاف میچ لڑا اور ہم جیت گئے۔ وہ ٹرافی میرے پاس آج بھی ہے، میری پہلی جیت۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ اسے ان قصوں میں ذرا دلچسپی نہیں تھی مگر وہ سنتا گیا۔ ویری نائس، اب وہ اور کیا کہتا؟ خیر چھوڑو بابا جی، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں اس سب کی، خود ہی بتا رہے اور مجھے کہہ رہے چھوڑو۔ اس نے دل میں سوچا، وہ اب زبان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ دور کھڑی ہیما مسلسل اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح انجان بنا رہا۔ تم بتاؤ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ 2 دن سے تم جا رہے ہو، کیا ابھی تک نہیں ملی؟ اسے یہاں آئے آج دوسرا دن تھا اور وہ دونوں دن ہی باہر جاتا رہا۔
سب کو تو یہی لگتا کہ وہ جاب کی تلاش میں جاتا ہے، پر در حقیقت وہ تو اپنے مشن پر کام کرنے جاتا ہے۔ مل گئی ہے، ایک کیفے میں ملی ہے فی الحال، آج سے جانا ہے، ابھی شروع کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کل رات کو رامو بھاگ گیا، وہ نارمل لہجے میں بولے، مگر یوسف کو لگا کہ شرما نے جیسے اس پر طنز کا تیر چلایا ہے، مگر وہ چپ رہا۔ افسوس ہوا، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ لان کی ہری ہری گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ملتے ہیں، گڈ ڈے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ آکاش شرما کا شک تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر وہ آرمی آفیسر رہ چکے تھے، اسی لیے اتنی آسانی سے وہ کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب وہ رامو کا سوچتے تو انہیں اپنا شک درست لگتا، پر جب وہ ویوان سے ملتے تو ان کا شک دور ہو جاتا۔ وہ انہی دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ وہ اسی کیفے میں جاب کرنے لگا جہاں اس کا دوست پہلے سے ہی تھا۔ وہ کیفے ایسے علاقے میں تھا جہاں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ وہاں پہنچا اور پہلے سے موجود اپنے ساتھی ایجنٹ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ روم میں چلا گیا۔ رات تک تمہیں وہاں جانا ہوگا، مجھے لگتا ہے آج رات ٹھیک ہے۔ اب وہ یوسف کو یونٹ کا نقشہ سمجھا رہا تھا۔ کیا قتل بھی آج ہی کرنا ہے؟ اس نے سوچا۔ یہ تم پر منحصر ہے، اس نے فیصلہ سفید گھوڑے پر چھوڑا۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا، اس نے کہا۔ یہ تمہارا سامان ہے، اس میں یونٹ کا یونیفارم تمہیں وہیں سے ملے گا، ایجنٹ نے کہا، اور یوسف اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا، یعنی اسے وہاں ہی کسی گارڈ وغیرہ کا کام تمام کر کے اس کے کپڑے لینے تھے۔ تمام تفصیلات سے آگاہ کر کے وہ چلا گیا۔ وہ اٹھا اور کیفے کاؤنٹر کی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ یہ اس کے ناٹک کا حصہ تھا۔ دور کہیں سڑک پر کھڑا ایک شخص اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کو پہچاننے میں یوسف کو کوئی دقت نہیں ہوئی، مگر اس نے اس بندے پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے، اس کے گھر کا مالک ہے۔ وہ مسٹر شرما تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے آیا تھا، اور شاید اس کا شک دور ہو گیا تھا۔ آپ کو ایمان کیسی لگی؟ جنت نے عامر کو کوٹ پہناتے ہوئے سوال کیا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ خدا کا خوف کرو بیگم، میری بیٹیوں کی طرح ہے وہ، اور ویسے بھی اب میری شادی کی عمر تھوڑی ہے، اپنے اصلی شرارتی انداز میں عامر نے کہا، جس پر جنت اف کہہ کر رہ گئیں۔ عامر نے کہکے کو فضا میں چھوڑا۔ ایک تو آپ بھی نہ، میں مراد کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، جنت نے لہجے کی خفگی دور کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، سوبر اور پڑھی لکھی ہے، دونوں ساتھ اچھے لگیں گے۔ عامر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کوٹ پہن چکے تھے۔ کل چلیں پھر اس کے گھر، جنت نے دراز کھولتے ہوئے کہا۔ مراد سے تو پوچھ لیں بیگم، عامر نے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا؟ جنت اب دراز میں کف لنکس ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر بھی، عامر نے کہا۔ کف لنکس مل گئے تھے۔ اچھا، ڈنر پر بات کریں گے، جنت نے عامر کو کف لنکس پکڑاتے ہوئے کہا۔ اوکے، وہ اپنے کف لنکس لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ انہیں کسی کے قدموں کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی ابھی وہاں سے پلٹا ہو۔ بلا شبہ وہ مراد ہی تھا۔ وہ سب سن چکا تھا، عامر ہنس دیے۔ وہ سب سن چکا تھا، عامر ہنس دیے۔ اپنے کمرے میں آ کر مراد نے اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے، میرے دل کے خیال کو تو نے میرے والدین کے دل میں ڈالا، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ واقعی اللہ، محبت میں پاکیزگی ہو تو آپ راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، وہ تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کے بعد کیا کیا تم نے؟ غصے سے دھاڑتے اس نے اپنا ایک پیر کرسی پر بیٹھتے ہوئے شخص کے گھٹنے پر رکھا۔ اس آدمی کی کنپٹی سے خون رس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کرسی کے ہتھے سے بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی زنجیروں کی زد میں تھے، غرض کہ وہ ایک قیدی تھا۔ میں نے اس سے شادی کی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی، میں چاہ کر بھی ایسا کرنے سے خود کو روک نہیں پایا، وہ کہتے کہتے رو پڑا۔ ایک ٹانگ پر کھڑا وہ اس شخص کی کتھا سن رہا تھا۔ کمرے میں جلتا ایک واحد بلب اس سارے منظر کا گواہ تھا۔ وہ سب روزانہ کی طرح ڈنر کے لیے ڈائننگ روم میں موجود تھے۔
بریانی اور کوفتوں کی خوشبو سارے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مراد، تمہیں ایمان پسند ہے نا؟ عامر نے یہ سوال اچالا۔ وہ تینوں کچھ دیر کے لیے کھانا چھوڑ چکے تھے۔ مراد کو اتنے کلیئر سوال کی توقع نہیں تھی، اور ان کے سوال کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جانتے تھے کہ مراد کو ایمان واقعی پسند ہے، اور ایسا ہی تھا۔ ہم اپنے بچوں سے ایسے سوال کرتے شرم محسوس کرتے ہیں۔ شرم کیوں آتی ہے بھلا؟ کیا کسی کو پسند کرنا بری بات ہے یا اپنی پسند کا اظہار کرنا غلط؟ جی، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ تو کل ہم اس کے لیے تمہارا پرپوزل لے کر جا رہے ہیں، جنت نے خوش دلی سے کہا۔ اوکے، وہ اسی انداز میں بولا۔ شاید ایک خیال تھی جو وہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کر سکا۔ وہ اب ڈنر میں مصروف ہو چکے تھے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں وہ ایک گاڑی میں بیٹھا انتظار کی گھڑیاں طے کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک باوردی شخص سامنے نمودار ہوا اور چلتا چلتا اس کے قریب آ گیا۔ گاڑی اندر لے کر جانی ہے، پہلے تم سارے حالات کو دیکھو اور پھر کچھ کرنا۔ ویسے بھی وہ آج کل تمہاری تلاش میں مگن ہے۔ وہ اسے حالیہ خبروں سے مطلع کر رہا تھا۔ وائٹ ہارس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے راستہ صاف تو کر دیا ہے، اب دیکھو، یوسف کے ساتھ ایجنٹ نے بات جاری رکھی۔ وائٹ ہارس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد وہ یونٹ کے اندر تھے۔ تمہیں اپنا نام وغیرہ تو یاد ہے نا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایجنٹ بل نے سوال کیا۔ ظاہر ہے، یوسف نرم لہجے میں بولا۔ گاڑی مقررہ جگہ پر پارک کر کے وہ دونوں اندر چلے آئے۔ شناختی کارڈ دکھا کر وہ دونوں اندرون حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک کمرے کے باہر سے گزرتے انہوں نے کچھ آوازیں سنیں۔ وہ دونوں رک کر باتیں سننے لگے۔ چونکہ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا تو اندر دیکھنا آسان تھا۔ اس نے یش مہرا کو دیکھ لیا تھا اور وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ اس نے آدھی آستین کی شرٹ پہن رکھی تھی جس سے اس کے بازو نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پر ایک نشان تھا۔ وہ نشان دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ہو بہو ایسا ہی نشان اس کے ہاتھ پر بھی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ آخر دونوں کے ہاتھ پر ایک جیسا نشان کیوں تھا؟ اسے ابھی یہ سب نہیں سوچنا تھا۔ اسے ابھی بس اپنے مشن پر فوکس کرنا تھا۔ لمحے میں وہ خود کو قابو کر چکا تھا۔ سر، ہم نے اس جیسا ایک شخص اس کیفے میں دیکھا ہے۔ معلوم نہیں اب وہ وہی ہے یا کوئی اور، اندر ایک آدمی بول رہا تھا۔ تو پتہ کرو، ہمیشہ کی طرح وہ تلخی سے بولا۔ یس سر۔ سیلیوٹ کرتا وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ اسی فلور پر ایجنٹ بل کا کمرہ تھا۔ وہ اندر آ گئے۔ کیا وہ میری بات کر رہے تھے؟ یوسف نے پوچھا۔ نہیں، کیٹرینہ کیف کی، ایجنٹ بل نے تلخی سے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ وائٹ ہارس کا دماغ ہنوز اس نشان پر اڑا ہوا تھا۔ دروازہ سناٹے سے کھلا۔ اب دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایجنٹ وائٹ ہارس، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کو شک ہو گیا ہے کہ آپ بیس میں ہیں۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہمارے پاکستانی ایجنٹ ہینڈلر سے ہماری بات ہو گئی ہے، وہ بھی آپ کو واپس آنے کا کہہ رہے ہیں۔ پلیز گو، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ ابھی پاکستانی ایجنٹ تھا۔ اتنے میں اس کی جیب میں رکھے فون پر وائبریشن ہوئی۔ اس نے فون باہر نکالا۔ ایجنٹ وائٹ ہارس، لیو دس یونٹ ایز سون ایز پاسبل۔ اتنا پڑھتے ہی وہ اپنے ساتھی ایجنٹ بل کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کو شک کیسے ہوا؟ وائٹ ہارس نے حیرت سے کہا۔ ہر جگہ غدار موجود ہیں میرے بھائی، بل نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ایسی صورتحال کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ یہ ان کے لیے ایک عام بات تھی۔ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ فکر مت کرو، بیڈ کے نیچے ایک سرنگ ہے، تم وہاں سے نکل سکتے ہو۔ آؤٹ آف دا بلڈنگ، بل نے بتایا اور بیڈ کا گدا اٹھا دیا۔ وہاں ایک ڈھکن سا تھا۔ اس کے نیچے لوہے کی سیڑھیاں دیوار کے اندر چسپاں تھیں۔ ان کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ ٹارچ اس کے پاس تھی، لہٰذا دیکھنے میں آسانی ہوئی۔ وہ سرنگ کافی لمبی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا اس یونٹ سے باہر نکل آیا۔ باہر وہی کیفے والا ایجنٹ موجود تھا۔ اس نے سفید گھوڑے کی باہر آنے میں مدد کی۔ سانس بحال ہونے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا۔ دوسرے ایجنٹ نے فوراً گاڑی چلا دی۔ واپس اپنے کور تک آ چکا تھا۔ باہر رات مزید گہری ہو گئی۔ دور اکا دکا لائٹیں جلتی نظر آ رہی تھیں۔ تم آدھی رات کو یہاں،
کہاں گئے تھے تم؟ آکاش شرما وہیں لان میں بیٹھے تھے، اس سے آتا دیکھ کر چونک گئے۔ کچھ نہیں، بس ایک دوست سے ملنے گیا تھا، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ دوست سے؟ اور اب تم واپس یہ لینے آئے ہو؟ اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو ہوا میں لہراتے انہوں نے پوچھا۔ سفید گھوڑے کی پشت اس کی طرف تھی، وہ آگے بڑھا اور سفید گھوڑے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے پیچھے کر کے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور اس پر بندوق تان لی۔ آخر وہ آرمی میں تھے، یہ ٹرکس تو وہ جانتے ہی تھے۔ میں نے ہی تمہاری خبر ان کو دی ہے کہ تم کیفے میں کام کرتے ہو اور اب وہ تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں نے تمہارے کمرے میں پسٹل دیکھی تھی اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ پاکستانی پسٹل ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رامو بھاگا نہیں بلکہ تم نے اسے مارا ہے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ وہ غصے سے بولے تو سفید گھوڑا ہنس دیا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں سب بول دوں گا؟ یہ کہتے اس نے آکاش کے گھٹنے پر پیر سے وار کیا، وہ ڈر سے کڑا اٹھا اور گرفت چھوٹی، پسٹل نیچے گر گئی، وہ خود بھی نیچے گر گیا اور ڈر سے کرا رہا تھا۔ آکاش کو یوں زمین پر گرا دیکھ کر ہیما بھاگتی اس کے پاس آئی اور باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ تو لان میں واک کرنے آئی تھی، پر یہاں منظر ہی اور تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ویوان؟ اس نے اپنے باپ کا سر ہاتھ میں اٹھایا اور یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ غصے کے عالم میں اٹھ کر ایجنٹ وائٹ ہارس تک آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے تم سے محبت کی اور تم نے میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں ایسے مارا تم نے باؤجی کو؟ اس نے روتے ہوئے کہا تو وائٹ ہارس نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ ہیما کا سر پاس رکھے گملے سے ٹکرایا اور وہ نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ سفید گھوڑے نے فوراً نیچے گری بندوق اٹھائی۔ میں دہشت گردوں کے لیے ریڈ سگنل ہوں، خطرے کا ریڈ سگنل، وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بوڑھا آکاش اسی طرح زمین پر گرا پڑا تھا، اپنی بیٹی کو بے ہوش دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے ملک کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ میں ایک جاسوس ہوں، تم سب کی موت کا پروانہ ہوں، میں پاکستان کا رکھوالا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک اور جوتا اس کی ٹانگ پر مارتا باہر جانے لگا۔ میں نے ہی وہ پسٹل سامنے رکھی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے اس گھر سے نکال دو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم رات سے کنیکٹڈ ہو، میں اب یہاں محفوظ نہیں۔ خیر مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھنا میں واپس ضرور آؤں گا اور تم سب کو جہنم واصل کر کے جاؤں گا۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولا اور باہر نکل گیا۔ اسے اپنے سامان سے بس یہی چیز چاہیے تھی، باقی تو صرف کپڑے ہی تھے۔ لان میں آکاش شرما کا وجود بے سدھ پڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی، سڑک کو چیرتی ہوئی۔ وہ اس جگہ تک جانے کے لیے تیار تھی جہاں سے ایجنٹ وائٹ ہارس نے سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ سورج نکلتے ہی قبل یہ سفر تمام ہونا چاہیے تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں وہ نشان ابھی تک گردش کر رہا تھا، ویسا ہی ایک نشان اس کے بازو پر بھی تھا، وہی جگہ اور وہی چھاپ۔ وہ سوچ رہا تھا، جدا رہتی ہیں ان کی پشتیں اپنی آرام گاہوں سے، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور خوشی سے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ بس نہیں کوئی نفس جانتا جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزا ہے اس کی جو عمل وہ کرتے ہیں۔ کیا جو شخص مومن ہے مانند فاسق کے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ السجدہ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، نیند سے بیدار ہوتے ہوئے اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا، فجر پھوٹنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھایا اور تہجد کے 2 نفل پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہا۔ ذہن سے ہر خیال کو جھٹکتے اس نے نماز میں اپنے رب سے باتیں شروع کر دیں اور سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا تھا، دوسرے حصے میں اپنے لیے مدد کا طالب تھا۔ اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر رکوع میں گیا اور ایسے ہی 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ سلام کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیج کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے اللہ اسے میرے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ پر ہی انحصار کرتا ہوں، صرف اسی سے مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگتا، صرف اس کی ذات پر ہی کامل یقین رکھتا ہوں۔ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان یقین کے رشتے کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ سے میری یہ دعا ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کرنا، ہمارے درمیان پاک رشتہ رہے ہمیشہ، اور ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ڈائریکٹ، مجھے 2 سال حرام ریلیشن شپ میں نہیں رکھنا۔ مجھ سے وہ بیہودہ باتیں نہیں ہوتی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے اور ایمان کے درمیان ایک مضبوط حقیقی راستہ چاہتا ہوں۔ بس آپ سب کے دل نرم کر دیں اور ہمارا نکاح کرا دیں۔ وہ شاید پہلا مرد تھا جو منگنی سے زیادہ نکاح کو اہمیت دے رہا تھا، ورنہ آج کل تو ہم نے 3 سال منگنی رکھنی ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں پھر شادی کریں گے، اور اس دوران کتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، غیر حقیقی وعدے اور کتنی ہی حرام ملاقاتیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں حرام تعلقات سے نجات دے، آمین۔ دعا مکمل کرنے کے بعد اس نے فجر کی اذانیں سنی اور پھر مسجد کا رخ کر لیا۔ تم منہ میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ایجنٹ نے وائٹ ہارس سے استفسار کیا۔ کب؟ یوسف نے کھوجی لہجے میں پوچھا۔ ابھی گھنٹے پہلے ہی، جب تم سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ پہلے مجھے لگا تم سو رہے ہو، مگر مسلسل تمہارا منہ ہل رہا تھا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو یوسف مسکرایا۔ میں روزانہ رات کو کچھ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی، اس نے میسج دیکھا۔ وائٹ ہارس آر یو سیف؟ میسج آیا۔ یس، الحمدللہ، میسج گیا۔ کیا پڑھتے ہو؟ ایجنٹ نے دوبارہ پوچھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ رات کو وہ صورتیں پڑھ کر سویا کرو جس کی 30 آیات ہیں۔ ایک آپ کو قیامت والے دن سوا نیزے اوپر آئی سورج کی تپتی کرنوں سے بچائے گی، یعنی اللہ کے عرش کا سایہ کرے گی، اور دوسری آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ یوسف نے حدیث بیان کی، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ نام بھی بتا دو تاکہ میں بھی پڑھ سکوں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بولا، ایک سورۃ الملک ہے اور دوسری سورۃ السجدہ۔ یوسف نے اپنی بات مکمل کی۔ اوکے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، اس نے کہا۔ کوشش کرنے سے اچھا اگر تم نیت کرو تو دیکھنا کہ اللہ تم سے یہ کام آج ہی کروا دے گا۔ اس نے ایک اور حل بتایا۔ وہ اب بھی سامنے اسکرین پر ہی دیکھ رہا تھا۔ اب دونوں خاموش تھے۔ رات کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ سورج کی نامحسوس ہوتی روشنی نے نیلا رنگ دے دیا تھا۔ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھے۔ دوپہر شام میں بدل رہی تھی، گرمی کم ہو گئی تھی اور آفس سے چھٹی بھی ہو چکی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، کوئی اپنی گاڑی تو کوئی لوکل۔ ایسے میں وہ بھی سڑک کے کنارے کھڑی تھی، آفس بیگ ہاتھ میں پکڑے، بالوں کو جوڑے میں سمیٹے، پنک رنگ کا سوٹ پہنے وہ بہت پروفیشنل لیڈی معلوم ہوتی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ مراد سڑک پر رکشے کا انتظار کرتی ایمان کو دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ گہرے ہرے رنگ کی چیک والی شرٹ کے نیچے کالے رنگ کی پینٹ پہنے، کلائی کی گھڑی پہنے، ایک ہاتھ میں فون اور گاڑی کی چابی، دوسرے ہاتھ سے والیٹ کو جیب میں رکھتے وہ اس تک آیا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، ایمان نے انکار کر دیا۔ اس کی گاڑی ورک شاپ پر تھی، اسی لیے وہ آج لوکل آئی تھی۔ مگر مراد نے بولنا چاہا۔ مراد، میں آپ کے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایمان نے اس کی بات کاٹ کر وجہ بتائی۔ اس کے منہ سے مراد نے آج پہلی دفعہ اپنا نام سنا تھا، آج اسے اپنا نام بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ مراد نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایمان نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ آس پاس ٹریفک کا شور بہت زیادہ تھا۔ ہمارے درمیان فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنیاد پر میں آپ پر اعتبار کروں، جب ہوگا تو کر لوں گی۔ یہ کل والی ایمان نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی۔ آخر کیوں وہ ایک بار اسے سلبلی سی ملتی اور اگلی بار سنجیدگی کی ایک سنجیدہ قسم
وہ یہ سب آخر مینج کیسے کرتی تھی، یہ بات تو وہی جانتی تھی۔ ویری گڈ، مجھے آپ سے یہی امید تھی، وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ مراد کو بے حد خوشی ہوئی کہ اس کا انتخاب بہت اچھا تھا، باحیا تھا۔ وہ کسی ایرے غیرے پر اعتبار نہ کرتی تھی۔ یہ اچھی لڑکی کی صفت ہے، منہ اٹھا کر کسی غیر آدمی کے ساتھ چلے جانا اور پھر عزت کا جنازہ نکال دینا، وہ ان لڑکیوں میں شامل نہ تھی۔ اگلے 5 منٹ میں اسے رکشہ مل گیا۔ پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، ہم اتنی جلدی آ گئے ڈنر پر، 2 دن بعد ہی، دراصل ہم سے انتظار نہیں ہوا۔ جنت پرجوش اور ذرا شرمندہ لہجے میں گویا ہوئی۔ عامر اور جنت کسی خاص مقصد کے لیے جہانگیر ہاؤس آئے تھے۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے، سلمیٰ نے بھی خوشی سے کہا۔ جنت اور عامر شیرازی ایک ٹوسٹر صوفے پر بیٹھے تھے، سلمیٰ اور ایمان ان کے سامنے والے صوفے پر براجمان تھیں۔ اسد اپنے کمرے میں تھا۔ رات ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، وہ ڈنر کر کے ہی جائیں گے۔ شکریہ، ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جنت کی بات کا مطلب وہ سمجھ چکی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایمان کو کچن میں بھیج دیا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ اسد پہلے ہی اپنے کمرے میں تھا۔ مجھے اور عامر کو ہمارے بیٹے مراد کے لیے ایمان کا ہاتھ چاہیے۔ ہماری بہت خواہش ہے کہ ایمان ہمارے بیٹے کی دلہن بنے۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ایمان بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، ہم اسی مقصد سے یہاں آئے ہیں، امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جنت نے بغیر کسی تمہید کے بات کہہ دی۔ میں ایمان سے پوچھ کر بتاؤں گی، ویسے مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ مراد بیٹا مجھے خود بہت پسند ہے اور میری بھی یہی خواہش تھی۔ آج آپ نے بھی اس کا اظہار کیا، مجھے خوشی ہوئی۔ سلمیٰ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ امی کھانا لگ گیا ہے، ایمان نے آ کر اطلاع دی۔ ایمان بیٹا ادھر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ جنت کے کہنے پر ایمان ذرا حیران سی ان کے پاس گئی اور ان کی حیرانی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے جنت نے ایمان کے ہاتھوں میں ایک بڑا کنگن رکھ دیا۔ ایمان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس وقت کیا کرے، وہ حیران ہونے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی۔ میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ کنگن پہن لو، اور اگر ہے تو پھر بھی تم ہماری بیٹی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ جنت نے انتہائی شائستگی سے ایمان سے پوچھا۔ ایمان نے ایک سوالیہ نظر اپنی ماں پر ڈالی تو سلمیٰ نے گردن ہلا کر ہاں کہا۔ ایمان نے بخوشی وہ کنگن اپنے خوبصورت ہاتھوں میں پہن لیے۔ بہت مبارک ہو، جنت نے ایمان کو گلے لگایا۔ عامر نے بھی آگے ہو کر ایمان کے سر پر پیار دیا۔ ایمان شرماتی کچن میں چلی گئی۔ مراد سے تو آپ واقف ہی ہیں، دراصل ہمیں ذرا جلدی ہے، تو اگلے ماہ کے آخری جمعے میں ان دونوں کا نکاح رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ، جنت نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا۔ جیسے مناسب لگے، سلمیٰ نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا۔ سب بہت خوش تھے، وہ رات بھی۔ شائستہ اور رہبر کی زندگی میں ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا، وہ بہت خوش تھے۔ اسپتال کے کمرے میں وہ سب موجود تھے۔ شائستہ کے والد نے اس بچے کے کان میں اذان دیکھ کر اسے یقین دلایا کہ وہ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہے۔ 2 دن بعد شائستہ گھر آ گئی تھی۔ رہبر اس کا کیا نام رکھیں؟ اس نے سوال کیا۔ تمہاری مرضی، جو چاہے رکھو، وہ نارمل انداز میں بولا جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، آمین۔ میں اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پر رکھ دیتی ہوں، شائستہ نے اداس لہجے میں کہا۔ رہبر خاموش تھا۔ رہبر آئیں نا، ایک تصویر لیتے ہیں ہم ساتھ میں، ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے، شائستہ نے اسے بلایا۔ وہ موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اچھا جناب، وہ فوراً بیڈ پر ذرا آگے ہو کر شائستہ کے قریب آ گیا۔ وہ شائستہ کی ہر بات مانتا تھا۔ بچہ شائستہ کی گود میں تھا۔ رہبر ساتھ بیٹھ گیا تو شائستہ نے کیمرہ کھولا۔ وہ تینوں اسکرین میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ چلو اب کلک کر بھی دو، اسکرین کو دیکھتے ہوئے رہبر نے کہا۔ یار میں اچھی نہیں لگ رہی، شائستہ نے خود کو کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یار شائستہ، اچھی تو لگ رہی ہو تم اتنی، اب اور کتنی اچھی لگنا ہے، رہبر نے کہتے ہوئے اس کے بال پکڑ کر آگے کر دیے۔ شائستہ ہنوز کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، ویسے رہبر، آپ کو میرے بال پسند ہیں؟
آپ ہمیشہ انہیں کھلے رکھنے کا کہتے ہیں۔ شائستہ نے اب چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، نو ڈاؤٹ، رہبر نے تعریفی انداز میں کہا۔ شائستہ مسکرا دی۔ اچھا اب تصویر لے لو، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اچھا اچھا، شائستہ نے فوراً کیمرہ سامنے کیا۔ کیمرے میں وہ تینوں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ شائستہ نے کلک کیا اور تصویر بن گئی، ان تینوں کی پہلی اور آخری تصویر۔ اچھی آ گئی ہے، میں آپ کو بھی شیئر کر دیتی ہوں، ہم دونوں اپنا وال پیپر لگاتے ہیں، شائستہ نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا اور شیئر کر دی۔ دونوں نے اسی وقت اپنے اپنے فون کے وال پیپرز پر تصویر لگا دی۔ پرفیکٹ، شائستہ نے کہا۔ وہ تو لا علم تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ رہبر نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ شائستہ بچے کے ساتھ مصروف تھی۔ دیکھو کہ کیسے بادل روتے ہیں، وہ بچھڑتے ہوئے بادل ملنے پر خوشی سے آنسو بہاتے ہیں اور دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ وہ عمارت چاروں طرف سے دیواروں اور ان پر لگی تاروں سے گھری ہوئی تھی، کوئی اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو ان تاروں میں موجود کرنٹ سے وہ اگلے جہاں کو کوچ کر جاتا۔ ان دیواروں میں کہیں کہیں وقفے وقفے سے بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے، ان دروازوں کو پار کرنا بھی آسان نہیں تھا، صرف وہی پار کر سکتا جو اس خوفناک یونٹ کا حصہ ہو۔ عمارت کے اندر بنے ایک کمرے میں آج بھی غصے سے وہ دھاڑ رہا تھا۔ آج تو اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، کیونکہ آج دشمن اس کے گھر آ کر اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے فرار ہوا تھا اور اسے علم بھی نہ ہو سکا۔ میں آج واقعی ہار گیا ہوں، مجھے لگا تھا میں کبھی بھی ہار نہیں سکتا، مگر اس نے میرے ہی گھر میں گھس کر مجھے یہ احساس دلایا کہ میں غلط تھا۔ اس نے یہ احساس دلایا کہ میں بھی ہار سکتا ہوں۔ یش کہتے ہوئے کرسی پر گر سا گیا اور ماتھے پر شرمندگی اور تھکاوٹ سے ہاتھ رکھا۔ چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو دفع ہونے کا کہا۔ وہ سب چلے گئے، کمرے میں اسے خاموشی اور شرمندگی کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیے گئے۔ شاید میں نے اسے مار کر غلط کیا، یہ احساس مجھے آج تک اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہے۔ میں نے غلط کیا، مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مجھے اس کی زندگی نہیں چھیننی چاہیے تھی۔ آخر کوئی اپنی محبت کو کیسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں گہری سوچیں سیر کر رہی تھیں، وہ ان سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اس نے اپنے والیٹ سے ایک تصویر نکالی، وہ تصویر اتنے سالوں بعد بھی نئی تھی، وہ اس کی بہت حفاظت کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس کی آہ لگی ہے، میں نے اس پر ظلم کیا، میں نے کتنے ہی لوگوں کو قتل کیا ہے، پر آج تک مجھے بس یہی قتل یاد ہے، مجھے بس وہ یاد ہے، میں چاہ کر بھی خود کو وہ سوچتے سوچتے واپس ماضی میں چلا گیا۔ سرخ بہتی آنکھیں جو اس تصویر کو بہت رنج سے دیکھ رہی تھیں۔ انسان خود کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، مگر اپنے پیاروں پر ذرا سی تپتی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے یہ قدم اٹھا گیا تھا؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی اس کی؟ ایسا کیا ہوا تھا جو اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ایسے خون آلود کرنا پڑا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں انسان سے حیوان بنتا جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اسی دن سے حیوان بن گیا تھا جب سے میں نے اسے مارا تھا۔ مجھے اس دوسری جان کا بھی احساس نہ رہا اور وہ سوچتے سوچتے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے باعث سرخ لکیریں دوڑ رہی تھیں، گرم قطرے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں اپنے فرض میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ انسانیت ہی چھوڑ دی۔ میں انسان نہیں بلکہ درندہ بن گیا تھا جو بھوک سے بے حال ہو کر انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ میں حیوان بن گیا تھا، میں واقعی حیوان۔ اس نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ دماغ کے گوشوں کو چین اور سکون نہیں تھا۔ اس کے پاس دو راستے تھے، اس نے انسان بننے سے زیادہ درندگی کو ترجیح دی۔ اللہ انسان کو ہمیشہ دو راستے دیتا ہے، ایک وہ راستہ جو نیکی کا ہے، کامیابی اور عزت کا ہے، اور دوسری طرف ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے جو بدی کا ہے، ناکامی اور ذلت کا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یش کو اچھا موقع ملا تھا، پر اس نے حیوان بننے کو چنا، جس کا دکھ اور تکلیف ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہی۔ کرنل، ہمیں خبر ملی ہے کہ پاکستان میں ایک دھماکے کی تیاری چل رہی ہے، کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر
کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر دھماکے کے متعلق پوچھا۔ اس کی آنکھوں کے اوپر اس کا ہاتھ تھا، اسی لیے وہ اس کی کیفیت نہ دیکھ سکا۔ ہاں، اس نے خود کو کمپوز کر کے جواب دیا۔ انداز میں ہنوز تلخی تھی، شاید یہ تلخی اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ سوچوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر کچھ دیر کے لیے تھم گیا۔ اس نے وہ تصویر واپس اپنے والیٹ میں رکھ لی۔ وہ ایجنٹ کہہ کر مڑ گیا اور فون پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ گیٹ ریڈی ٹو سیو دا ورلڈ۔ ان الفاظ نے چند سیکنڈ میں ہی دوسرے ملک کا سفر طے کر لیا تھا۔ باب نمبر 6 لا علم۔ یہ پارٹی ایمان اور مراد کے نام۔ سافٹ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے عامر شیرازی نے کہا، آج آفس میں ہلکی سی پارٹی ارینج کروائی تھی اور سب امپلائیز اس میں شریک ہوئے تھے۔ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد ان دونوں کی شادی کا فنکشن ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ آئیں گے۔ عامر شیرازی بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنے تمام عملے کو دعوت دی۔ ان کی دائیں طرف کھڑی ایمان جہانگیر کاسنی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے اپنے ازلی انداز میں $1 کو گردن میں لپیٹے، خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات سے بھیگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ اور پاؤں میں براؤن ڈریس شوز پہنے مراد شیرازی چہرے پر مسکراہٹ سمیٹے سب دیکھ رہا تھا۔ باری باری سب آ کر انہیں مبارکباد دے رہے تھے، جسے وہ شکریہ کے ساتھ وصول کر رہے تھے۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ عامر اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو وہ دونوں ذرا قریب آئے۔ ایمان نے جھجکتے ہوئے مراد سے کہا۔ ایمان اس کے کندھے تک آتی تھی۔ کیوں؟ مراد انجان بنتے ہوئے بولا۔ آپ کو نہیں آ رہی؟ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ آپ تو بہت بے شرم ہیں۔ ایمان کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، حالانکہ یہ بات نہ سمجھی میں کی تھی اور اسے جلدی احساس ہو گیا کیونکہ اس کے پہلو میں کھڑا مراد ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور ایمان اپنی انتہائی تیز چلتی زبان کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ بندہ دیکھ کر ہی بول لیتا ہے، جو منہ میں آتا ہے فرما دینا بس۔ اف، وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ مراد سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ لوگ اب مبارکباد دے چکے تھے۔ مراد، ایمان نے پکارا اور یہ لہجہ، یہ تو محبت کا لہجہ تھا۔ مراد اس لہجے سے واقف تھا کیونکہ اس کا لہجہ بھی محبت سموئے ہوئے تھا۔ اس کے اس طرح بلانے پر اپنی سنجیدگی کو ہوا کرتے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ایمان، اس نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، اور ایمان اس لہجے کے اندر چھپا عشق نظر انداز نہ کر سکی اور شرما کر اپنے آفس روم میں چلی گئی۔ سوری کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی، جبکہ مراد سمجھ چکا تھا کہ وہ معذرت کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے ناراض ہوتا تو ہی معاف کرتا نا، وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، ناراض ہونے کی ایکٹنگ ضرور کر سکتا تھا، جو وہ بھی کر رہا تھا۔ دور جاتی ایمان کو وہ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ خوشی سے مسکرا دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہیں ادھر دیکھ کر۔ میں جانتا ہوں کہ تم وہ کام پورا کر کے ہی واپس آنا چاہتے تھے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس کے کارندوں کو پکڑیں تاکہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، جیسے کسی نے تمہارے بارے میں اسے بتایا تھا، اور تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پہلے یہاں کا کام نپٹا لیں تو ہی اس کا کام تمام کریں گے۔ ویسے بھی ادھر ابھی ہمارے بندے موجود ہیں۔ کرنل عاصم وائٹ ہارس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ لیکن کرنل، آپ مجھے واپس بلائے بغیر بھی یہ کام کر سکتے تھے اور میں وہاں اس فساد کی جڑ کو کاٹ دیتا۔ وہ ذرا خفگی سے بولا۔ اسے ان کا یہ فیصلہ زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ یوسف، اب وہ سب تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کرنے لگ گئے ہیں اور تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ ایسے میں تم اپنی جان کی حفاظت کرتے یا ان کو مارنے کے لیے پلاننگ؟ کرنل نے بھی اب ذرا خفگی سے کہا، اور ویسے بھی ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ لہجے میں اب تلخی شامل تھی، جس پر وائٹ ہارس شدید رہ گیا کہ پہلے تو انہوں نے کبھی اس طرح بات نہ کی۔ سوری کرنل، اس نے معذرت کی۔ جاؤ تم آرام کرو، کل سے کام شروع کرنا ہے، اور ہمیں ایک خبر ملی ہے کہ وہ ایک شاپنگ مال میں حملہ کروانے لگا ہے، انہوں نے اطلاع دی۔ انشاءاللہ اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، وائٹ ہارس نے کہا۔ انشاءاللہ، انہوں نے بھی تائید کی۔ ایجنٹ یوسف اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوپہر میں گرمی عروج پر تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھا کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کاغذ کی آواز سے کمرے میں شور سا برپا ہوا۔
جو انتہائی خاموشی کی وجہ سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پین پکڑے وہ جگہ جگہ نشان لگاتا جا رہا تھا۔ ٹیبل پر جھکے وہ تھک گیا تو صوفے کی نرم پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سیدھا ہوا اور پین پکڑ کر دوبارہ سے اس بڑے سے کاغذ پر نشان لگانے لگا۔ چہرے پر ٹینشن اس قدر تھی کہ جیسے یہ کام اگر نہ ہوا تو بہت نقصان ہوگا۔ ماتھے پر کئی بل نظر آ رہے تھے۔ مسلسل چلتا ہاتھ تھک چکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے وہ پین چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو آرام دینے لگا، اور جب ذرا سا آرام مل جاتا تو پھر اس بڑے سے کاغذ کو نیلی سیاہی سے رنگنے لگ جاتا۔ کہیں نقطہ اور کہیں بڑے دائرے اس کاغذ پر بکھرے پڑے تھے، اور وہ بھی ہنوز پریشانی کے عالم میں تھا کہ اتنے میں ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے نمبر دیکھتے ہوئے اپنے ماتھے پر پڑے بلوں کو دور کیا اور کال ریسیو کر لی۔ ہاں کر رہا ہوں، رات تک مل جائے گا، اس نے اطلاع دی۔ نہیں یار، اس سے پہلے نہیں دے سکتا میں، رات میں خود دینے آؤں گا یا تم آ جانا، بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ اس کی بات کے جواب میں کہہ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی ذرا کام رہتا ہے، میں ختم کر کے بتا دوں گا، اس نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور دوبارہ سے اس کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کام کرتے کرتے 4 بج گئے۔ موسم کی گرمی اب ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بارش ہونے لگی ہے۔ اتنے میں اسے ایک اور فون کال آئی۔ اس نے نمبر دیکھا اور فون اوکے کر کے کان سے لگایا۔ ہاں، ساری تیاری ہو گئی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ تم دیکھنا، اس دھماکے سے تو ان کی روحیں بھی نہیں بچیں گی، اور تم لاشوں کی بات کرتے ہو، وہ نفرت سے کہہ رہا تھا اور اگلے بندے کی بات سننے کے لیے خاموش ہوا۔ ان غافلوں کو کیا خبر ہوگی، وہ عیاش قوم ہے، ہم اس دھماکے کو ایسا یادگار بنائیں گے کہ ان کی ساری عیاشی دھواں دھواں ہو جائے گی۔ وہ اب ایکسائٹڈ تھا۔ ہاں ہاں، کل یہ کام کر لیں گے ہم، میں بس کام ختم کر کے نکل ہی رہا ہوں، تمہیں کل کا پلان سمجھا دوں گا، اس نے اطلاع دی۔ اوکے پھر ملتے ہیں، بھگوان کرے سب پلان کے مطابق ہو جائے، پھر ہم اپنے دیش بھارت واپس چلے جائیں گے، پتہ نہیں ہیڈ کوارٹر آگے کیا حکم دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے کی دہلیز پر چائے کی ٹرے پکڑے شائستہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا محبوب، اس کا شوہر ایک دہشت گرد ہے، ایک کافر ہے۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا میں نے ایک کافر سے شادی کی؟ کیا میں ایک ناجائز رشتے میں ہوں؟ اور میرے اللہ، وہ سکتے کے عالم میں یہی سوچ رہی تھی۔ میری ساری زندگی ایک جھوٹ تھی، میں ایک کافر کے ساتھ۔ اس کی سوچوں کے الفاظ بھی بے ربط ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ٹرے زمین پر پڑی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ چائے کے چھینٹے دیوار اور اس کے پاؤں پر آ گرے۔ ٹرے گرنے کی آواز سے اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ ہکا بکا سی شائستہ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ وہ ساری بات سن چکی ہے۔ شائستہ، اس نے پکارا۔ کنفیوز اور ششدر شائستہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس تک آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے انتہائی نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں، میں دوبارہ چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ ابھی تک کنفیوز تھی۔ وہ رہبر کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، بلکہ ادھر ادھر دیکھ کر بے ربط الفاظ میں بات کر رہی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم میرے پاس بیٹھو۔ رہبر نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا اور شائستہ اس کے اس طرح چھونے پر جیسے کرنٹ کھا کر خود کو چھڑاتے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، وہ میں، اچھا آپ اپنا کام کریں، میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑی تو رہبر بول اٹھا۔ کہاں؟ پولیس اسٹیشن؟ رہبر کے لہجے کا اطمینان اسی طرح قائم تھا۔ ہاں، نہیں، کمرے میں، وہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ اچھی بات ہے، پولیس اسٹیشن ویسے بھی تم نہیں جا سکتی۔ اطمینان در اطمینان، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، یہ وہ پہلا فقرہ تھا جو اس نے روانی میں بولا۔ وہ کمرے میں آ گئی، دروازہ لاک کیا اور اپنی سانسیں بحال کیں۔ باہر بادل برسنا شروع ہو چکے تھے۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں کے چھوٹے سے تالاب میں تیر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر لڑکھڑا گئے اور اس کے گالوں سے ہوتے اس کی گردن تک پہنچ گئے۔
وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ سو رہا تھا بے حد سکون سے۔ اسے اس بچے پر ترس آیا تھا۔ وہ اپنے ٹیبل تک آئی اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جلدی سے اس نے قلم اور کاغذ پکڑا اور فوراً لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا گیا اور وہ اندر آ گیا۔ وہ میرے پاس ماسٹر کی تھی تو میں نے دروازہ کھول لیا۔ وہی اطمینان سے بھرپور لہجہ۔ شائستہ اپنے بچے کے کپڑوں میں کوئی کاغذ رکھ رہی تھی۔ رہبر نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہمت مشتبہ کرتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی، آنسو صاف کیے اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ آخر میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیا پورے جہان میں میں ہی ملی تھی؟ تم انسان بن کر ہی سوچ لیتے۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تڑپ کی چھاپ نمایاں تھی۔ رہبر استہزائیہ ہنسی ہنسا، بلکہ اس نے قہقہ لگایا اور اس قہقے کو اس نے فوراً سے پہلے ایک سخت نظر سے بدلا۔ آگے بڑھ کر اس نے شائستہ کے بال پیچھے سے دبوچ لیے۔ یہ بات تم اپنے بھائی سے پوچھ لینا، وہ غصے سے بولا اور شائستہ درد سہتی گئی۔ پر افسوس وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی نہیں، اس نے ایک توقف کیا۔ تم بھی اس کے پاس جا کر پوچھ لینا، وہ غصے سے بولا اور شائستہ درد سے کڑا اٹھی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، وہ اپنے بال نہ چھڑوا سکی۔ آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ وہ تو خود شہید ہو گیا تھا، وہ معصوم ہے۔ شائستہ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی حمایت کی۔ ہاں واقعی وہ معصوم تھا، اور لعنت ایسی معصومیت پر۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ پر اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اب بھی اسی عالم میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے بال ابھی تک رہبر کے شکنجے میں تھے۔ میرے باپ کا قتل تمہارے بھائی میجر یوسف منصور نے کیا تھا۔ اس کا بدلہ میں آج تم سے لے لوں گا، رہبر نے غصے سے کہتے ہوئے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور شائستہ 3-4 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ رہبر 2 قدم آگے بڑھا۔ میرا باپ ایجنٹ ہینڈلر تھا، تمہارا بھائی ISI میں تھا۔ تب میں کالج میں تھا جب ہمارے گھر میں خبر ملی کہ میرے باپ کا قتل ہو گیا ہے۔ جب میں نے ری جوائن کی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک پاکستانی یوسف منصور نامی درندے نے میرے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور کچھ عرصے بعد جب میں پاکستان میں ایک جاسوس بن کر آیا تو میں نے تمہاری فیملی کا پتہ کروایا اور مجھے وہ بآسانی مل گیا۔ وہ 3 لوگ جو میرے ساتھ تمہارا رشتہ لینے آئے تھے وہ بھی یہاں جاسوس ہی ہیں۔ تم لوگ مان گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ پھر یہ غلطی، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ معصوم دنیا سے لا علم بچہ سو رہا تھا۔ خیر مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ میں تم دونوں غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ اٹھا کر سائلنسر لگی پستول نکالی اور شائستہ کا ہدف بنایا۔ وہ حیران پریشان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے ساتھ ہونے والے اس عجیب منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، بالکل چپ، کچھ بول نہ سکی۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کے حوالے تھی۔ پلیز رہبر تم مجھے مت مارو، میرا بھائی خود اب اس دنیا میں نہیں، تمہارا بدلہ پورا ہو گیا۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، کسی کو تمہاری حقیقت نہیں بتاؤں گی۔ میں کہوں گی کہ میں نے تمہیں خود چھوڑا ہے، خدا کا واسطہ میرا نہیں تو اس بچے کا ہی خیال کر لو، ماں کے بغیر یہ بچہ رل جائے گا۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ رہبر نے سر جھٹکا۔ خدا کا کلک کی آواز، اور اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، میں نے اتنی حسین دلہن کبھی نہیں دیکھی۔ رہبر نے اپنی شادی پر شائستہ کو پہلی بار مخاطب کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تمہیں آئس کریم پسند ہے۔ وہ شائستہ کی پسند سے واقف تھا۔ I really love you شائستہ، اس نے کار میں شائستہ سے اظہار محبت کیا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اسے شائستہ کے بالوں سے عشق تھا۔ شائستہ کی نظروں میں یہ سارے منظر لہرا رہے تھے۔ پیٹ میں گولی لگی تو شائستہ نیچے گرتی چلی گئی۔ اپنا ہاتھ اس نے پیٹ پر رکھا اور ہاتھ خون آلود ہو گیا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ جس انسان سے اس نے محبت کی اسی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شائستہ کی محبت ہار گئی تھی۔ رہبر سرخ اور نم آنکھوں سے خون میں لپٹی آخری سانسیں لیتی اپنی محبت کے ہار جانے کا ملال آنکھوں میں لیے شائستہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا یہ سال بہت خوبصورت لگا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ تھا جس سے اسے محبت ہوئی تھی۔
وہ خوش تھا اس کے ساتھ، یہ سب کبھی بھلا نہیں سکے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ حسین دلہن، آئس کریم پارلر کی گفتگو، اس کا اظہار محبت کرنا، کرل بال، اسے سب یاد تھا، وہ کچھ بھی نہ بھولا۔ رہبر سر جھٹک کر اپنے ذہن میں آئی تمام سوچوں کو دور کر گیا۔ وہ اس وقت ایسے کمزور نہیں بن سکتا تھا۔ اسے اپنی کارکردگی کے سارے ثبوت بھی مٹانے تھے، پر بلا شبہ اسے دکھ تھا۔ وہ شائستہ سے بھی محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محبت کی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ اس کا دھیان اب اس بچے کی طرف تھا جو گولی چلنے کی آواز سے ڈر کر اٹھ گیا اور خوف سے رونے لگا۔ شاید اسے اپنی ماں پر ٹوٹی قیامت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ مت گولی لگنے کی شدید درد کے باوجود وہ اپنی اولاد کے لیے بہت مشکل سے بولی، اور اتنا کہنا بہت تھا کہ کلک، اور اس عورت کی چیخوں سے پورا گھر کانپ گیا۔ وہ اپنی آخری 3-4 سانسیں لینے کے بعد اس درندے کو وہیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی، اور اس کی کہانی ختم۔ آج موسم خراب تھا، بارش متواتر ہو رہی تھی، جیسے شائستہ کے حال پر آسمان بھی رو پڑا ہو۔ شائستہ کو اپنی لا علمی کی بہت بھاری سزا ملی تھی۔